السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً جماعی کے آداب اور احکام پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعی یعنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کہالت کی وجہ سے جو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، یہ جو انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یہ کیفیت اور یہ ادا شیطان کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ، جب انسان جماعی لیتا ہے اور اپنا منہ کھول دیتا ہے تو شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، شیطان کہہ لگاتا ہے، زور سے ہنستا ہے، کیونکہ اس کو یہ ادا، یہ کیفیت، یہ شکل ایک مومن کی سستی، کہالت بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جماعی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اس کو روکو۔ فَلْيَقْذِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اس جماعی کو روکنا ہے۔ پہلا حکم اور پہلا ادب یہ ہے کہ جماعی کو روکو، جتنا ہو سکے جماعی کو روکنا ہے۔ لیکن کوشش کے باوجود اگر نہ روکے تو اس کا دوسرا ادب یہ ہے فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لے۔ اور جماعی کی وجہ سے جو کبھی کبھی انسان کا منہ پورا کھل جاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں آہ کی آواز جو نکلتی ہے، یہ بڑی ہی ناپسندیدہ یہ کیفیت اور یہ عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں شیطان زور سے کہے لگاتا ہے۔ جو جماعی ہے یہ سستی کی وجہ سے آتی ہے، اسی وجہ سے جو جماعی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان پہ کبھی سستی، غفلت، کہالت، یہ کیفیت ہی طاری نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جب یہ جماعی آئے تو اس وقت پیغمبر علیہ السلام میں سے کسی کا تصور کرنا چاہیے، ان کا خیال دماغ میں لانا چاہیے، تو جس کی وجہ سے یہ جماعی خود بخود رک جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی جماعی آ جائے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے دایاں ہاتھ رکھے یا بایاں ہاتھ رکھے، جو بھی ہاتھ رکھے تو کافی ہے۔ لیکن اگر نماز میں ہو تو دایاں ہاتھ رکھے، اگر نماز کے باہر ہو تو بایاں ہاتھ رکھے۔ اگر دایاں ہاتھ رکھے تو چاہے اس طرح رکھے یا اس طرح رکھے، دونوں کافی۔ لیکن اگر اس والے ہاتھ سے روکے تو پھر اس طریقے سے روکنا چاہیے، اس طرح نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر، حکموں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور سست، کہالت اور غفلت سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔